اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ آج الحمدللہ ہمارا 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورۃ ہود کی یہ 6ٹھی آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی آیت 12ویں پارے کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا علم والا ہے اور اس کی قدرت کیسی ہے، یہ سارا کچھ اس کے اندر بیان فرمایا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس روئے زمین پر چاہے انسان ہے، چاہے حیوان ہے، چاہے کوئی درندہ ہے، پرندہ ہے، جو کچھ بھی ہے، جو سانس لے رہی ہے، چاہے زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، جہاں جہاں بھی اس کی مخلوق موجود ہے۔ یہاں تو صرف زمین کی بات کی گئی ہے، لیکن عرش الہی سے لے کر نیچے تک جتنی بھی مخلوق ہے اس کا جو جو رزق بنتا ہے، یہ سارا رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ پر واجب نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ رب پر ضروری نہیں کہ وہ رزق دے، ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ وہ رزق عطا فرما دے، وگرنہ اس پر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی یہ اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے جی یہ ضروری ہے، پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، بھائی یہ اس پر واجب نہیں ہے۔ اپنے کرم سے کسی کو رزق عطا فرمائے تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے، نہ دے تو یہ اس پر کوئی لازم کوئی فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ رب پر کوئی بھی شے فرض واجب نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اس نے پیدا کیا تو وہ رزق دے، یہ ضروری نہیں کہ اس نے مسلمان بنایا تو جنت بھی دے، یہ ضروری نہیں کہ اس نے جناب اللہ کسی کو جہنم ہی بھیجنا ہے۔ ہاں اس کا عدل، اس کا فضل اپنی جگہ پہ ہے، اگر کسی پر کرم فرما کے جنت عطا فرما دے یہ اس کی مہربانی ہے، انصاف کر کے کسی کو جہنم میں بھیج دے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وگرنہ اس پر کوئی چیز لازم نہیں آتی۔ ہاں مخلوق پر ہر شے فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر اپنے آپ کرم فرمائے تو یہ اس کی مہربانی۔ وگرنہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اس کے ذمے ہے یا اس کے اوپر فرض ہے یا واجب ہے، رب پر ایسی کوئی چیز لازم نہیں آتی ہے۔ اگلی جو الفاظ دیکھیں، فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ مستقر بھی جانتا ہے اور مستودع کو بھی جانتا ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، مستقر کو بھی جانتا ہے اور مستودع کو جانتا ہے۔ یہ مستقر اور مستودع کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف اپنے رائے ہے، لیکن ایک ان میں سے ایک یہ ہے کہ مستقر کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، مستقر ماں کے پیٹ کو کہا جاتا ہے، اور مستودع جہاں پہ انسان نے دفن ہونا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقر اور مستودع کو جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں کھڑا ہے رب اسے بھی جانتا ہے، جہاں پہ جس نے دفن ہونا ہے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے، رائے یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں انسان نے جا کے روزی روٹی کھانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، کہ اس نے کہاں جانا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، امریکہ جانا ہے، سعودی عرب جانا ہے، برطانیہ جانا ہے، جرمنی جانا ہے، کہاں کہاں اس نے جا کے کھانا ہے یہ اس کو جانتا ہے، اور کہاں پہ بندے نے جا کے مرنا ہے اور دفن ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی کس کی قبر کہاں بننی ہے، قبر بننی بھی ہے کہ نہیں بننی ہے، یہ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی انسان محلوں کے اندر رہے، مرنے کا وقت آئے تو ٹائٹینک دیکھنے جائے تو لاکھوں میل دور پانی کے اندر ڈوب کے مر جائے، ہے جی، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو رب جانتا ہے کہ پتہ نہیں قبر کسی کے نصیب میں ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے۔ اور دیکھیں، اس لیے ہمارے جو سادہ بزرگ ہیں نا وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں قبر اپنا موت پک ہے اور قبر شک ہے، موت پک ہے اور قبر شک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ موت تو آ کے رہے گی، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں، قبر نصیب ہو کہ نہ ہو یہ نصیبوں کی بات ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی مثال آپ دیکھ لیں، پورے بڑے صغیر میں جناب اللہ سلطنت کر گیا، دلی کے اوپر ساری زندگی بیٹھا بھی رہا، بوڑھا ہو گیا وہاں پہ بیٹھے بیٹھے، لیکن قبر وہاں نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی،
اور عزت کی زندگی بھی جو گزار نہ صحیح طرح گزار بھی نہ سکا یعنی آخری وقت میں آ کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے نہیں، یہ نصیبوں کی بات ہے. قبر جس کو نصیب ہو جائے یہ مقدر کی بات ہے. اب سمندر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، خاص کر جو ہماری نیوی فوج وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے بڑی بڑی وہ بنائی ہوئی ہیں آبدوزیں وغیرہ، اب ظاہر ہے وہ کئی مہینے تک جو پانی کے اندر رہتی ہیں، اگر وہاں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو واپس تھوڑی لاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا پرانے دور کے اندر جب حاجی حج کرنے جایا کرتے تھے یا جو بحری سفر کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، ظاہر ہے لاش آپ کو پتہ ہے وہ تو 24 گھنٹے بھی نہیں نکالتی ہے، مرنے کے بعد تو بندہ 24 گھنٹے بھی نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے جی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب پردیش کی یا پانی کے اندر جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو تو وہیں سے ہی جو ہے رخصت کر دیتے ہیں. تو یہ نصیبوں کی بات ہے. اب وہ ٹائٹینک والا جو مسئلہ بنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پتہ نہیں داؤد نام کا میرے خیال بندہ تھا غالباً. اب دیکھیں وہ کروڑوں روپے لگا کے صرف ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا نیچے زمین کے اپنا پانی کے اندر بھی. اب مجھے بتائیں خربوں روپے کا مالک ہے اور موت بھی آئی تو کہاں پہ جا کے آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یعلم مستقرہا و مستودعہا. ٹھیک ہے جی. کس نے کہاں پہ جا کے روٹی کھانی ہے، رزق ملنا ہے، یہ بھی رب جانتا ہے، اور کس نے کہاں مرنا ہے یہ بھی رب جانتا ہے. اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ بخاری پاک کی حدیث پاک، یہ میرے سامنے بخاری پڑھی ہے، آپ اس کے اندر ایک حدیث پاک ملتی ہے، بڑی لاجواب حدیث ہے. کیا ہے کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ من ابی، حضور یہ بتائے میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے. ایک اور شخص کھڑا ہو کے یا رسول اللہ پھر میرے باپ کا نام بھی بتا دے. حضور نے فرمایا مولا ابن شیبہ، فرمایا جو شیبہ کا جو غلام ہے وہ تیرا باپ ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا یہ مسئلے کو سمجھیے، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جو دو لفظوں کے اندر بیان ہو گیا ہے. اولاد باپ کی پشت میں ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں نہیں ہوتی ہے. ماں کا پیٹ تو سمجھ لے کہ ایک امانت گاہ ہے جہاں پہ ایک امانت رکھی جاتی ہے، 9 مہینے کے بعد جو ہے وہ دنیا کے اندر آ جاتی ہے. تو اصل حقیقتاً جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی کنڈ، باپ کی پشت میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں پانی بن کے جس کنڈ میں جس پشت میں کھڑا تھا وہ کون ہے. مسئلہ سمجھ آیا؟ اب دیکھیں اللہ کے رسول کا علم کتنا ہوگا. یعنی بندہ پوچھ کیا رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں جب دنیا میں نہیں آیا تھا میں کس کی پشت میں کھڑا ہوا تھا، اور حضور فرما رہے ابو کا حذافۃ، جس پشت میں پانی کا قطرہ بن کے تو کھڑا ہوا تھا اس پشت کا نام حذافہ ہے. ٹھیک ہے. اب یار یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا کہ حضور یعنی لوگ کہتے ہیں یار ماں کے پیٹ میں کیا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اور یار ماں کا پیٹ تو اب مشین بھی بتا رہی ہے، دیکھیں نا، ماں کا پیٹ تو مشین بتا دیتی ہے کہ بچہ ہے کہ بچی ہے، لیکن ماں کے پیٹ بتا سکتی ہے، باپ کے پشت مشین نہیں بتا. قیامت تک کے لیے ایسی مشین تیار ہی نہیں ہوگی جو قطرے کو جو ہے جان سکے کہ کون سا قطرہ کس نام کا کھڑا ہوا ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں. حضور نے ایک شواہد النبوہ کے اندر امام جامی نے ایک حدیث پاک لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا جابر تجھے ایک بات بتاؤ. عرض کی یا رسول اللہ بتائے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے نا، ٹھیک ہے، حسین بڑا ہوگا شادی کرے گا، شادی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام ہوگا علی. علی بڑا ہوگا شادی کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام ہوگا محمد. کتنی پشتیں ہو گئی؟ 3 پشتیں ہو چکی ہیں، ایک امام حسین کی، ایک امام زین العابدین کی، ایک امام محمد باقر کی. ٹھیک ہے. حضرت جابر کو حضور فرما رہے، فرمایا جابر یہ حسین بڑا ہوگا شادی کرے گا، اسے اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام کیا ہے؟ علی ہوگا. ابھی حسین بچپن میں ہے، ٹھیک ہے، وہ کھیل رہے ہیں گلی کے اندر، لیکن حضور پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین کی پشت میں کون کھڑا ہوا ہے. پھر کمال کی بات ہے کہ چلو امام حسین کی پشت میں تو مولا علی کھڑے ہیں، حالانکہ کھڑے بھی قطرے کی صورت میں ہیں، لیکن اس قطرے کے اندر ایک قطرہ کھڑا ہوا ہے جس کا نام امام محمد باقر ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ علم مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علم مصطفیٰ ہے. پھر ہوا، اور پھر اگلی بات دیکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا جابر تیری جب اس محمد سے ملاقات ہو تو میرا سلام ضرور دینا. یار اس کا مطلب یہ کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ جابر تب تک فوت نہیں ہوگا جب تک میرا سلام نہیں دے لیتا. ٹھیک ہے. یہ علم کی باتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ کتنا علم ہے حضور کا. اور پھر ہوا. ٹھیک ہے. امام جامی کہتے ہیں کہ امام حسین پڑھے، انہوں نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد امام زین العابدین پیدا ہوئے، نام علی رکھا گیا. نام تو اصل علی ہے نا. ٹھیک ہے.
کہتے پھر امام زین العابدین بڑے ہوئے، انہوں نے شادی کی، پھر امام محمد باقر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. فرمایا کہ امام محمد باقر پیدا ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں زندہ تھا اور بوڑھے ہو چکے تھے، اور بوڑھے بھی اتنے ہو چکے تھے کہ جب وہ کسی کو دیکھتے نا تو اپنے پل کے یوں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے، یعنی ان کا جو گوشت ہے وہ بھی اتنا لٹک آیا تھا، ٹھیک ہے. ابرو تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو ایک بچہ آیا، جیسے عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اب کیونکہ پڑھے لکھے اب تو تمیز نہیں رہی، کیونکہ پڑھ لکھ کے جو گئے ہیں، پہلے کیونکہ سادے لوگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ بڑوں کو سلام کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی. تو بچہ آیا تو اس نے سلام کیا، ٹھیک ہے. سلام کرنے کے بعد ہوا کیا، انہوں نے آ کے سلام کیا، کہا بابا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا ہاں جی کیا نام ہے آپ کا. تو اب امام محمد باقر بچپن میں ہے تو سلام کا جواب کیسے دے رہے ہیں، کہتے آنا محمد ابن، اب سلام تو ہو گیا تھا، تعارف ہو رہا ہے، تو اب تعارف کرواتے امام محمد باقر نے کیا کہا آنا محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، کہا میں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، ٹھیک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سوٹی کے سہارا، آپ کے پاس سوٹی تھی، ایک ڈنڈا تھا، تو کھڑے ہو گئے. تو میں پھر نام بتا، تو انہوں نے پھر بتایا، کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں، ٹھیک ہے. تو ہوا کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پر قریب کیا اور بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمایا میرے چھوٹے محمد تجھے میرے محمد نے سلام عطا فرمایا. کہا جی حضور نے مجھے سلام فرمایا؟ ہاں. فرمایا میرا بیٹا پیدا ہوگا انہیں میرے سلام دینا، ٹھیک ہے. تو حضور کے یہ شہزادے تھے ظاہر ہے، اور یاد رکھے یہ جتنے بھی تھے نا، اب انداز دیکھیں یار مدینے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے، امام محمد باقر ہوں، جعفر صادق ہوں، حتیٰ کہ امام حسن عسکری تک، ٹھیک ہے جی، جتنے بھی سارے یہ سید زادے پیدا ہوئے، مدینے والے جب ان کو بلاتے نا تو یا ابن رسول اللہ کہہ کے بلایا کرتے تھے. کیا کہتے؟ یا ابن رسول، فرمایا اور رسول اللہ کے شہزادے، ٹھیک ہے. چاہے جتنا مہادیک، حالانکہ کتنی نسلیں آ چکی تھی پیچھے، ٹھیک ہے جی، 8-10 نسلیں گزر چکی ہیں، لیکن جب بھی کوئی شخص آل رسول کو بلاتا تو ان کے بلانے کا انداز کیا ہوتا ہے، یا ابن رسول اللہ، فرمایا اللہ کے رسول کے شہزادے، فرمایا میرے محمد تجھے میرے محمد نے سلام عطا فرمایا. کہا حضور نے سلام فرمایا؟ ہاں. فرمایا میں بیٹھا تھا تو حضور نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا جابر تیری میرے محمد سے مطلب ملاقات ہوگی تو ان کو سلام عطا فرمانا. اور اس کے 8 دن بعد حضرت جابر کا وصال ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ ہی سلام پہنچانے کے لیے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ذرا علم مصطفیٰ کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے رب اسے بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس نے کہاں مرنا ہے رب اس کو بھی جانتا ہے. اور یہی علم اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے. اور اگلے الفاظ دیکھیں، فرمایا کل فی کتاب مبین، سب کچھ جو ہے وہ اس کتاب کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے. کس کے اندر؟ لوح محفوظ کے اندر. مجھے آپ بتائیں، سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہی کیوں ہے؟ کیا رب بھول جاتا ہے؟ لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر بندہ کو بھول جائے تو لکھ لیتا ہوتا، لکھے ہو جائے بندہ یاد کر لیتا ہے. رب تو بھولنے سے پاک ہے، پھر رب نے سارا کچھ لوح محفوظ پہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہاں مرنا ہے، کس نے کتنا کھانا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا کیا نہیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی، یہ جو قرآن ہے یہ لوح محفوظ کی تفصیل ہے. یہ لوح محفوظ کی تفصیل ہے، مطلب ہے وہاں پہ شارٹ کٹ لکھا ہوا ہے، اس شارٹ کٹ کو پوری تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ رب نے لوح محفوظ پہ لکھا ہی کیوں؟ حالانکہ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ تو پڑھنے سے پاک، بولنے سے پاک، حتیٰ کہ لکھنے سے بھی پاک، پھر بھی سارا کچھ وہاں پہ کیوں لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پر؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نہیں لکھا، اپنے خاص بندوں کے لیے لکھا ہے کہ جب چاہیں گے لوح محفوظ پر نظر ڈال کے سارا کچھ لکھا ہوا پڑھ کے لوگوں کو بتا دیا کریں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں لکھنے کی. پھر لکھنے کا فائدہ تو لکھا اپنے لیے نہیں ہے، اس نے اپنے بندوں کے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ جب ان کا دل کرے گا، جو اہل نظر ہوں گے، جو خاص اللہ کے قریب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر اتنی بڑی عطا فرما دے گا کہ یہاں سے بیٹھ کے نظر ڈالیں گے لوح محفوظ پہ، جو لکھا ہوگا وہ سارا کا سارا پڑھ لکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیا کریں گے. میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں ہے، کسی مطلب کوئی حوالہ ہی مانگ لے خام خواہ، ٹھیک ہے، لیکن ایک عالم دین سے میں نے سنا تھا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نے ایک عورت آئی، تو اس نے جب آپ بابا فرید نے دیکھا نا، اس کی نظر اپنا پیشانی پہ دیکھا تو اس کی پیشانی پہ نا ظاہر آپ کو سارا کچھ جو تھا وہ نظر آیا. تو آپ نے فرمایا کہ لوٹا لیا، وضو کروا. بچی تھی، وہ لوٹا لے آئی، آپ نے وضو کیا، پھر دوبارہ دیکھا، پھر فرمایا دوبارہ لے کے آ. پھر وہ لے آئی، پھر وضو کیا، پھر دیکھا، پھر فرمایا دوبارہ لے کے آ.
تیسری مرتبہ جب آیا دیکھا وضو کروایا، وضو کروانے کو فرمایا آپ جا کے جو مرضی کام کر۔ اس نے کہا بابا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ 3 مرتبہ پانی بھروا کے وضو کروایا ہے اور مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا تیری پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ تو بدبخت ہو کے مرے گی، تیری پیشانی پہ یہ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ تو بدبخت ہو کے یعنی اپنا ایمان صاحب ایمان ہو کے نہیں مرے گی۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں قسم عرض کی پروردگار کرم فرما دے، پھر میں نے تو اس سے وضو کروایا، میں نے کہا کیونکہ حدیث پاک موجود ہے کہ نیک بندے کو وضو کروانے سے اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن بھی بندے کو بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے 1 مرتبہ وضو کروایا تو دیکھا بھی ابھی کچھ بچا ہوا تھا، میں نے دوبارہ وضو کیا، پھر دیکھا پھر کچھ بچا ہوا تھا، جب تیسری مرتبہ وضو کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب مٹ چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے میرے وضو کروانے کی وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے تجھے جو ہے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ سچا نہ بھی ہو، لیکن اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، یعنی اولیاء اللہ جو ہوتا ہے، یہ ان کی شان سے بعید بھی یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقدیروں کو بدل دیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، حاضر ہوا، عرض کی حضور میں تجارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں کاروبار کے سلسلے میں باہر، ٹھیک ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں؟ فرمایا جا۔ تو حضور غوث اعظم کو وہ بندہ کہنے لگا جی میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا نہ جانا، مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پہلے ہی بتا دیا، تو اب کیا کروں؟ فرمایا جا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس پہلے جس بزرگ کے پاس گیا تھا انہوں نے کہا تو نہ جائیں، کیونکہ تو اگر اس رستے میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ قتل ہو جائے گا، تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ کہنے لگے حضور آپ فرما رہے جا، فرمایا چلو جا، کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، واپس بھی صحیح سلامت آ گیا، لیکن ہوا کیا؟ اس نے راستے میں نہ واپس آتے ہوئے خواب دیکھا کہ ڈاکو آئے ہیں، اس کا مال بھی لوٹ کے لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اسے بھی قتل کر دیا ہے۔ تو واپس آیا تو پہلے وہ اس شخص کے پاس، اس بزرگوں کے پاس گیا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ تو نہ جائے تو لوٹ، تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، قتل بھی کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ نے کہا تھا میں لوٹ لیا جاؤں گا، قتل بھی ہو جاؤں گا، میں تو زندہ سلامت واپس آ گیا ہوں۔ تو بابے نے کہا تو خدا کا شکر بھی کر اور ساتھ جا کے حضور غوث اعظم کا بھی شکریہ ادا کر کے جنہوں نے حقیقت کو خواب میں تبدیل کروا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہونا ایسے ہی تھا، ہونا ایسے ہی تھا، اور بس یہ ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو خواب میں تبدیل کروایا ہے۔ واپس آئے حضور غوث اعظم کے پاس، آپ نے فرمایا تیری خاطر میں نے رب کو منایا کہ پروردگار زبان دے بیٹھا ہو، چلو حقیقت بھی ہے تو اس کو تبدیل کر دے۔ رب تو قادر ہے نا تبدیل کرنے پر، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل فی کتاب مبین، ہم نے ہر ایک شے کو جو ہے وہ لوح محفوظ پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، اور جتنا کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہے وہ اپنی خاطر نہیں بلکہ اپنے دوستوں کی خاطر، اپنے نیک لوگوں کی خاطر لکھا ہوا ہے۔ جب نگاہ اٹھاتے ہیں وہاں سے دیکھ بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یار مجھے بتائے، میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ نبی کی ہر ادا کے وارث ہے، نبی کی ہر ادا کے وارث ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ حضور کی نگاہ پاک کتنی ہے کہ حضور یہاں بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہوئے جنت تک دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت تک حضور ہاتھ پہنچا دیا کرتے، جیسے بخاری کے اندر 2-3 جگہ پہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھاتے ہوئے جنت تک ہاتھ پہنچایا ہے۔ یار نبی جنت تک ہاتھ پہنچا دے، نبی کا غلام نگاہ بھی نہیں لوح محفوظ تک پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ ایک مستقر بھی ہے اور مستودع، یعنی کس نے کہاں کھانا ہے وہ بھی جانتا ہے، کس نے کہاں مرنا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور کل فی کتاب مبین، ہم نے ہر شے کو کتاب کے اندر یعنی لوح محفوظ میں لکھ بھی رکھا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صرف رب نہیں جانتا کس نے کہاں مرنا اور کہاں کھانا ہے، رب کے جو نیک بندے جن کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑے گی وہ بھی جانتے ہیں کس نے کہاں مرنا اور کہاں کیا کیا کچھ کھانا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔